سب سے پہلے تو ناظرین آپ کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو، خان آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو، عمران خان کو مبارک ہو، کیونکہ وہ اس مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ مبارکبادوں کا سلسلہ کیوں شروع کر رہی ہوں اور کیوں میں مبارکبادیں آپ کو بھی دے رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ خان کو بھی دے رہی ہوں۔ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ پاکستان نے جو ابھی تک کوششیں کی تھی وہ رنگ لے آئی ہیں اور پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے باہر آ چکا ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا جی، فیٹف کی گرے لسٹ سے باہر آنا، اس کا جو ہے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے اوپر لے رہے ہیں یہ سارے کا سارا کریڈٹ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ کریڈٹ دیا جائے۔ پچھلی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ اس کی مستحق ہے، جو ابھی کی موجودہ حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ وہ اس کی مستحق ہے۔ اصل میں کون اس کا مستحق ہے اور کس کی جانب سے کوششیں کی گئی تھی جس کے بعد فیٹف کے اندر سے گرے لسٹ سے ہمارا نام باہر آ گیا؟ خیر پہلے میں آپ کو تھوڑا سا نا پڑھ کے سناتی ہوں کہ ہمارا جو فیٹف سے نام باہر آیا ہے اس کے پیچھے ہماری کون کون سی چیزیں شامل تھی۔ اچھا جی، ایک تھی کہ جی ایچ کیو میں قائم سیل نے دن رات کام کر کے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ پر ایک مؤثر لائحہ عمل ترتیب دیا جس کی وجہ سے فیٹف میں ان کو کامیابی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جی یہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے، پھر انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے کام کیا ہے، پھر اس کے علاوہ دہشت گردی ہو گیا، منی لانڈرنگ ہو گئی، اس کے علاوہ ایف بی آر نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور جیولرز کی طرف سے اے ایم ایل اینٹی منی لانڈرنگ کا کاؤنٹر ٹیرف فائنینسنگ کی تعمیل کی نگرانی کے حوالے سے غیر مالیاتی کاروبار کے لیے ایک اسپیشل ڈائریکٹ قائم کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارا جو نام ہے، ہمارے ملک کا جو نام ہے وہ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکال دیا گیا۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے یہ سننا تھا کہ گرے لسٹ سے ہم لوگ بلیک لسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ بلیک لسٹ جب ایک ملک ہو جاتا ہے تو اس ملک کے اوپر کوئی بھی دوسرا ملک جو ہے وہ اعتبار نہیں کرتا، نہ تو ان کے ملک میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، نہ ہی ان کی مدد کی جاتی ہے، کوئی ان کو پیسہ نہیں دیا جاتا، تو وہ ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے، ڈیفالٹ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ گرے لسٹ میں رہنا پھر بھی بہت مشکل تھا، لیکن گرے لسٹ سے باہر آنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے پاکستان کی۔ اچھا جی، اب یہ حکومت اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے کہ ہم اس حکومت میں آئے ہیں تو اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وزیر خارجہ صاحب، انہوں نے جا کے بات چیت کی ہے تو اس وجہ سے یہ کامیابی ان کے نام ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہ عمران خان کو کریڈٹ دینا بھول گئے ہیں اور اس کا اصل کریڈٹ کے جو حقدار ہیں وہ ہے عمران خان صاحب۔ عمران خان کے دور میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کی گئی، پھر اس کے بعد منی لانڈرنگ کے حوالے سے انہوں نے جس طرح سے کیا، آصف علی زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز، پھر اس کے بعد نواز شریف کے جو بیٹے ہیں، خیر ان سب کو وہ لے کے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے جو بڑے بڑے نام شامل تھے منی لانڈرنگ میں، جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی تھی، ان لوگوں کے نام وہ نیٹ میں لے کر آئے اور پھر منی لانڈرنگ کے خلاف انہوں نے قوانین بنائے جو کہ ابھی آ کے یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو کامیابی ہے یہ عمران خان صاحب کی ہے، کیونکہ ان کے دور حکومت میں ہی یہ سارے کام کیے گئے تھے۔ پھر ان کے دور حکومت میں کچھ بلاکس بنے، ان بلاکس کے اوپر جو ہے سفارتی سطح کی میں بات کر رہی ہوں، ان کے اوپر عمران خان نے بہت زیادہ کام کیا، تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کی، دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کی، نئے تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ تو یہاں پر آ کے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے کا سارا کریڈٹ جاتا ہے عمران گورنمنٹ کو، جی ہاں، شہباز حکومت کو نہیں جاتا، عمران حکومت کو جاتا ہے۔ ایسے میں آ کے اصل حقدار جو ہیں وہ وہی ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن ابھی آ کے یہ حکومت کیا کر رہی ہے کہ یہ بھی اپنے نام لکھوا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی پروجیکٹس عمران خان نے لگائے تھے ان کو پہلے انہوں نے کہا کہ ختم کر دیں گے، پھر انہوں نے کہا کہ اب انہیں کو آگے لے کر چلیں گے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ان سے ان کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی تھی اور اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے۔ تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ابھی آ کے فیٹف کی گرے لسٹ سے جو ہم نکلے ہیں، اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ تھوڑے سے میں کلیئر کرتی چلوں۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم تجارت کھل کے کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم جو ہے ہم نے چونکہ منی لانڈرنگ کے اوپر قابو پایا، ہم نے دہشت گردی کے اوپر قابو پایا، ہمارے ملک میں دہشت گردی کے اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہو رہے، پھر ہم نے ہمارے جی ایچ کیو نے اس نے بہت کام کیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی 17 پوائنٹس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے عمل درآمد کر کے ہماری جو گزشتہ حکومت تھی انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ حماد اظہر صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے وہ بتاتے ہوتے تھے، جس طرح سے بریفنگ دیتے ہوتے تھے فیٹف کے حوالے سے، تو ناظرین یہ بہت ہی بڑی کامیابی، یہ بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس میں شہباز ہو، اس میں عمران ہو، اس میں کوئی اس کا حقدار نہیں، صرف میرا یہ ماننا ہے کہ پچھلی حکومت نے اس کے اوپر کام
किया, जिसने काम किया उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। आगे जाके ताल्लुकात हमारे दूसरे ममालिक के साथ बहुत अच्छे होने वाले। सिफारती सतह पर एक हमें स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की ज़रूरत है। अगर वो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं होगी तो हम दोबारा फिर चांसेस है कि दोबारा से हम लोग ग्रे लिस्ट में जा सकते हैं, वाइट से ग्रे लिस्ट में हम लोग जा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करना ना भूलिएगा। और जब आप मेरे चैनल को जब मेरा पेज को फॉलो करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुस्तनद खबरें होंगी जो हकीकत पर मबनी होगी, वो आप तक पहुंचती रहेंगी। आज के दिन से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।